الصبح بدا من طلعته والليل دجى من وفراته الله 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 بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علم و صرف کے 7ویں باب اجوف کے سبق نمبر 6 میں خوش آمدید۔ آج کے سبق میں ہم قیل بیع والا قانون پڑھیں گے۔ 7واں باب ہے اجوف، سبق نمبر 6 ہے قیل بیع والا قانون۔ لیکن اس سے پہلے فعل ماضی معلوم سے متعلقہ جو 3-4 قوانین تھے وہ ہم نے پڑھ لیے تھے۔ آج کے اس سبق سے جو فعل ماضی مجہول کا قانون ہے وہ ہم پڑھیں گے۔ ایک تو فرق اس میں یہ ہے کہ فعل ماضی مجہول اور معلوم میں کہ معلوم کے 4 قانون، اگر آپ التقاء ساکنین کو شامل کرتے ہیں تو 4 قانون، اگر آپ اس کو نکالتے ہیں تو 3 قانون ہے، جبکہ ماضی مجہول کا ایک ہی قانون ہے اور اس قانون کا نام ہے قیل بیع والا قانون۔ ایک تو فرق یہ ہے کہ ماضی مجہول اور ماضی معلوم میں۔ دوسرا فرق یہاں پر ایک اور ہے، وہ یہ ہے کہ یہ قانون جوازی ہے، وجوبی نہیں ہے، جبکہ اس سے پہلے جو آپ نے قانون پڑھے ہیں فعل ماضی معلوم کے وہ قانون وجوبی تھے کہ آپ کو قانون لگا کے اس صیغے کے اندر اس لفظ کے اندر تبدیلی کرنا لازمی اور ضروری تھا، جبکہ اس صورت کے اندر قیل بیع والے قانون میں صیغے کے اندر یہ قانون جاری کرنا اور تبدیلی کرنا یہ لازم اور ضروری نہیں ہے۔ دل مانے کر لیں، نہ دل مانے تو اس کو نہ لگائے قانون۔ تو یہ فرق ہے اس میں اور اس میں۔ اب اس قانون کی طرف ہم دیکھ لیتے ہیں۔ اس قانون کی کچھ شرائط ہیں جس کے بعد اس قانون کے اوپر حکم لگے گا۔ سب سے پہلے ہم شرائط کو دیکھ لیتے ہیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ واو اور یا مکسور ہوں۔ یہ یار نہیں ہے، یہ یا ہے۔ واو اور یا مکسور ہوں، یعنی واو کے اوپر ہے تو واو پر کسرہ ہو، یا ہے تو یا کے اوپر کسرہ ہو۔ وہ فعل ماضی مجہول کے اندر کسرہ ہوتا ہی ہے، بہرحال مکسور ہو۔ دوسری شرط اس کے اندر یہ ہے کہ ما قبل مضموم ہونا چاہیے، یعنی اس سے جو پیچھے والا حرف ہے اس کے اوپر ضمہ ہونا چاہیے۔ البتہ یہاں پر ایک چیز آپ نے اور خیال رکھنی ہے کہ اس قانون کا تعلق صرف ثلاثی مجرد کے ساتھ نہیں ہے، بلکہ ثلاثی مزید فی کے اندر بھی یہ والا قانون جاری ہوتا ہے۔ اگر ما قبل مضموم نہ ہو تو پھر یہ والا قانون جاری نہیں ہوگا، جیسے اقویلا اور ابجیعا، یہ باب افعال ہے، افعال میں فعل ماضی مجہول ہے، واو مکسور ہے، یہاں پر یا مکسور ہے لیکن اس سے پہلے کاف، یہ مضموم نہیں ہے، یا سے پہلے با، یہ ساکن ہے، مضموم نہیں ہے، لہذا ان دونوں صیغوں کے اوپر یہ والا قانون جاری نہیں ہوگا۔ تیسری شرط یہ ہے کہ ماضی مجہول میں واقع ہو۔ یہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ اس قانون کا تعلق ہی فعل ماضی مجہول کے ساتھ ہے، فعل ماضی معلوم میں یہ والا قانون جاری نہیں ہوگا۔ چوتھی شرط یہ ہے کہ فعل ماضی معلوم میں تعلیل ہوئی ہو۔ لیکن فعل ماضی مجہول میں جس میں آپ نے یہ والا قانون جاری کرنا ہے، قانون جاری کرنے سے پہلے آپ نے ایک چیز کا خیال رکھنا ہے کہ آپ پہلے یہ دیکھیں کہ ماضی معلوم میں تعلیل ہوئی تھی یا نہیں ہوئی تھی۔ ماضی معلوم کے اندر قانون لگ کے صیغے میں چینجنگ اور تبدیلی ہوئی تھی، پھر تو آپ ماضی مجہول میں یہ والا قانون لگا سکتے ہیں۔ اگر ماضی معلوم میں تبدیلی نہیں ہوئی تھی تو پھر یہ والا قانون آپ جاری نہیں کر سکتے۔ جیسے کہ اویرا، اب یہ ماضی مجہول ہے، واو مکسور ہے، اس سے پہلے مضموم بھی ہے، لیکن اس کا جو معلوم ہے آویرا، معلوم کے اندر تبدیلی نہیں ہوئی، لہذا اویرا کے اندر بھی آپ قانون جاری نہیں کریں گے۔ یہ اسی طرح اوجینا، یہ ماضی مجہول ہے، یا مکسور ہے، اس سے پہلے مضموم ہے، لیکن اس کا جو ماضی معلوم ہے آجینا، اس ماضی معلوم کے اندر چونکہ قانون جاری نہیں ہوا، کوئی تبدیلی نہیں ہوئی، لہذا ماضی مجہول میں بھی آپ یہ والا قانون جاری نہیں کریں گے۔ تو یہ 4 شرطیں جب پائی جائیں گی تو پھر یہ والا قانون لگے گا قیل اور بیع والا قانون۔ اب یہ قانون ہے کیا؟ دیکھیں اس قانون میں یہ ہے کہ آپ اصل کے علاوہ آپ 3 طرح سے اس صیغے کو پڑھ سکتے ہیں۔ اصل صیغہ تو یہی ہے کہ قویلا کو قویلا پڑھیں، بوجیعا کو بوجیعا پڑھیں، لیکن اس کے علاوہ 3 اور طریقے سے بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ پہلا طریقہ یہ ہے کہ آپ واو اور یا اس کو ساکن پڑھ دیں۔ جیسے قویلا ہے تو قویلا میں آپ نے واو کو ساکن کیا تو یہ بن جائے گا قولا۔ بوجیعا ہے، آپ نے یا کو ساکن کر دیا تو یہ بن جائے گا بویعا، لیکن یہ بویعا تھا، پھر اس کے بعد اس کے اوپر وہ قانون لگے گا دوسرا، اور پھر اس کو واو کے ساتھ تبدیل کر دیں گے، جو کہ آپ مثال کے اندر قانون پڑھ چکے ہیں۔ اب دوسری اس کے اندر صورت یہ تھی کہ آپ اس کے جو کسرہ ہے اس کے اوپر، اس کسرہ کو آپ نقل کر کے ما قبل کو دے دیں۔ پہلی تو صورت یہ تھی کہ آپ ساکن پڑھ دیں قولا بوعا، اور دوسری صورت اس کے اندر یہ تھی کہ آپ کسرے کو نقل کر کے ما قبل کو دے دیں۔ جیسے یہ قویلا تھا تو قویلا میں آپ نے کسرے کو نقل کر کے ما قبل کو دے دیا تو یہ بن جائے گا قیولا، اور بوجیعا میں جب آپ نے کسرے کو نقل کر کے ما قبل کو دیا تو یہ بن جائے گا
بیع، یہ تو ایسے ہی ہے، البتہ اس میں قبلہ میں اور قبلہ میں تھوڑی سی تبدیلی ہوئی ہے۔ وہ تبدیلی یہ ہوئی ہے کہ اس کے اوپر پھر بعد میں جب یہ قبلہ ہو گیا تھا تو واو ساکن ماقبل مکسور تھا، میعادن والے قانون سے آپ نے واو کو یا کے ساتھ تبدیل کر دیا تو یہ بن جائے گا قیلا۔ تو آپ اس میں یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اس میں قیلا بیع والا قانون لگا ہے، اور آپ اس میں یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اس کے اندر میعادن والا قانون لگ رہا ہے۔ اور اس کے اندر یہ جو تھا بوئیا، اس میں پھر آپ یوسر والا قانون لگا دیں کہ یا ساکن ماقبل مضموم تھا تو اس کو ماقبل ضمہ کی مناسبت سے آپ نے واو کے ساتھ تبدیل کر دیا، جیسے یوسرو سے یوسرو، تو یہ بھی یہاں پہ آپ کہہ سکتے ہیں۔ تو دو صورت یہ ہوگی، پہلی صورت کیا تھی، میں دوبارہ اس کو ریپیٹ کر دیتا ہوں کہ پہلی صورت یہ ہے کہ آپ واو اور یا جو کہ مکسور ہیں آپ اس کے کسرے کو حذف کر کے ان کو ساکن کر دیں، کوویلا سے کولا، بوجیا سے بوعا۔ دوسری صورت یہ ہے کہ اس کے کسرے کو نقل کر کے ماقبل کو دے دیں، کوویلا سے قبلہ ہوا، پھر میعادن والے قانون سے قیلا، بوجیا سے سیدھا سیدھا بیع۔ تیسری صورت یہ اشمام، اشمام کہتے ہیں بو دینا، خوشبو دینا، مطلب کہنے کا یہ ہے کہ آپ پڑھیں تو واو ہی لیکن اس میں آپ یا کی خوشبو دے کے پڑھیں، تھوڑا سا ایسے محسوس ہونا چاہیے کہ آپ تھوڑا سا یا کی طرف بھی جھکاؤ رکھ رہے ہیں۔ یہ اسی طریقے سے اگر آپ یا پڑھ رہے ہیں تو اس میں آپ نے واو کی تھوڑی سی خوشبو دینی ہے، ایسے معلوم ہونا چاہیے کہ تھوڑا سا اس کے اندر آپ واو بھی پڑھ رہے ہیں۔ کیسے یہ پڑھا جائے گا، اس کا تعلق پڑھ کے دکھانے سے، میں آپ کو پڑھ کے بھی دکھا دیتا ہوں۔ دیکھیں ایک تو ہے کہ آپ اس کو پڑھیں کوویلا، ایک تو یہ ہے، اور ایک ہے آپ اس کو پڑھیں کیلا۔ یہ دو طریقے ہیں، ایک انتہا یہ ہے کوویلا، ایک انتہا یہ ہے کیلا۔ ان دونوں کے درمیان میں جب آپ پڑھیں گے نا اس کو، کہ پڑھیں گے تو آپ واو ہی لیکن یا کا تھوڑا سا اس میں ٹچ دے دیا جائے تو اس کو کہا جائے گا اشمام، کوئیلا کوئیلا۔ اب دیکھیں میں اس کو کوویلا نہیں پڑھ رہا، نہ میں اس کو کیلا پڑھ رہا ہوں، میں اس کے درمیانی پڑھ رہا ہوں، کوئیلا۔ یہ اسی طریقے سے بوجیا اور بیا، اس کے درمیان میں پڑھیں، آپ اس کو پڑھیں بویا بویا، اس کو اشمام کہتے ہیں کہ پڑھیں تو آپ واو ہی لیکن یا کی خوشبو دیں اس کے اندر، یا پڑھیں تو آپ یا ہی آپ اس کو واو کی خوشبو دیں۔ تو یہ تین طریقے سے اصل کے علاوہ پڑھ سکتے ہیں، یہ جوازی قانون ہے، یہ کوئی لازمی اور ضروری نہیں ہے۔ اگر آپ کا دل نہیں باندھتا آپ اس کو آپ کوویلا کوویلا کوویلو ہی پڑھ سکتے ہیں، آپ ان تینوں میں سے کوئی بھی طریقہ نہ اختیار کریں، آپ کو اس چیز کا مکمل اختیار حاصل ہے۔ یہاں تک ہمارا فعل ماضی مجہول کا جو قانون تھا وہ ہم نے پڑھ لیا، اب اس کی تعلیل کر کے اس کے بعد پھر انشاءاللہ ہم اگلے قوانین کی طرف جائیں گے۔